2017-18 تک خود پاک فوج نے ایکنالج کیا کہ ہاں 5th جنریشن وار واقعی ایک ریئل وار ڈاکٹرن ہے جو ملکوں کو تباہ کر رہی ہے. دنیا کے تمام ممالک میں تباہی اور انارکی اور فساد پھیلانے کے لیے اس ڈاکٹرائن کو استعمال کیا جا رہا ہے. ہماری بات کو سمجھنے میں قوم کو 10 سال لگے. ہم چیلنج کرتے رہے تمام اپنے مخالفین کو، بدترین مخالفین کو، کہ پچھلے 16 سال میں کوئی ایک بات نکال کے دکھا دو کہ جہاں پر ہماری کنٹرڈکشن ہو، جہاں پہ ہم نے یو ٹرن لیا ہوا ہو، جہاں پہ اللہ نے ہمیں غلط ثابت کر دیا ہو. جس فرد اور شخص کے بارے میں نے آپ کو بتایا شروع میں اللہ کے فضل اور کرم سے کہ یہ منافق ہے، یہ غدار ہے، یہ محب وطن ہے، وہ ویسا ہی نکلا. لیکن قوم نے 10 12 15 سال لے لیے اس بات کو سننے سمجھنے. اور ابھی بھی آپ کو قوم کے پالیسی میکرز میں، سیاستدانوں میں، دانشوروں میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو بڑا طنز کرتے ہیں اس بات پہ کہ آپ ہر وقت جنگ کی بات کرتے ہیں، بھارت سے دوستی کیوں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تو امن و محبت اور پیار سے رہنا چاہیے. آئی ایم ویری پراؤڈ کہ پاکستان نیوی میں کوالٹی ہے، ان کے پاس کوانٹٹی ہے. اس کوانٹٹی کے ساتھ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ کوسٹل ڈیفنس اپنا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر صرف کوسٹل ڈیفنس کرنے پر اتنی بڑی نیوی رکھنے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کی اسپائریشن نہ تو پاکستان کے ساتھ لڑنا ہے، نہ اپنے کوسٹل ڈیفنس ہے. ان کی اسپائریشن کچھ اور ہے. وہ اپنے آپ کو اس ایریے میں ایک ہجمنی قائم کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بلیو واٹر نیوی کہتے ہیں کہ جو انٹر کانٹیننٹل آپریٹ کر سکے. میرے خیال میں یہ ضرورت نہیں ہے. جتنا پور ہنگر انڈیا میں ہے اس وقت، اگر وہ یہ سارا پیسہ جو ڈیفنس پہ سرو کرتے ہیں اس کو سیو کریں اور اپنی عوام کو لک آفٹر کریں، آئی تھنک دیٹ از اے بیٹر آپشن. بٹ چونکہ ایک خپت ہے ان کو کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں یہ منوانا ہے کہ ہم بھی بہت بڑی پاور ہیں، اس کے لیے وہ اپنی نیوی مینٹین کر رہے ہیں اور اس کو انکریز کرتے جاتے ہیں. ویپن سینسر اکوپمنٹ ایکسپونیشنلی انکریز کرتے ہیں. اتنا انکریز کر رہے ہیں اور کر لیا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ایک نیا انہوں نے ساگر مالا کے نام سے آپریشن شروع کیا ہے جس میں پورا وہ ری ویمپ کر رہے ہیں، اپنے پورٹس کو، ہاربر کو، میریٹائم انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اتنا بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی کیا ضرورت ہے یا نہیں، اس کا ایک ٹرو انالیسس کرنے کی ضرورت ہے انڈینز کو. اور پھر ان کی گورنمنٹ اور عوام کو سوچنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں وہاں پہ. وائی دے آر ویسٹنگ سو مچ آف منی. اب صورتحال جو ہے کافی تیزی سے بدل رہی ہے. آپ پاکستان سے باہر کے معاملات دیکھیں تو پاکستان کے تعلقات بھی مختلف ممالک کے ساتھ ٹھیک ہو رہے ہیں، تعلقات بڑھ رہے ہیں. حال ہی میں جو شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ہوئی اس میں بھی ہم نے دیکھا روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں تو ہندوستان اور چائنا کے تعلقات جو ہیں وہ درست ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں، ٹھیک ٹریک کے اوپر چل رہے ہیں. یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. اگر کسی ملک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہو رہے اور دن بدن خراب ہو رہے ہیں تو وہ افغانستان ہے. افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ عجیب و غریب ہیں. وہ ایسے تعلقات ہیں کہ دور دور تک یہ امکان نظر نہیں آ رہا کہ اسلام آباد اور کابل کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. جو رابطے کے ذرائع تھے وہ محدود ہو رہے ہیں، وہ دن بدن محدود ہو رہے ہیں. صادق خان ایک تھے ایمبیسڈر اور اس زمانے میں بہت زیادہ رابطہ تھا پاکستان اور افغانستان کا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایمبیسڈر آصف علی دورانی تعینات رہے پاکستان کی طرف سے افغانستان کے لیے، یہ خصوصی نمائندہ تھے. لیکن جب سے ان کو فارغ کیا گیا ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی رابطے کا چینل نہیں ہے. بہت زیادہ ٹینشن جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان رہی ہے اور اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے. ویسے تو پاکستان نے جو منیمم جو آبویسلی جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں. جو ڈپلومیٹک مشن ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے ایون افغان طالبان کا پاکستان میں بھی اور پاکستان کا کابل میں بھی. تو جو کانٹیکٹس ہیں وہ تو رہتے ہیں، لیکن ادر دین دیٹ کوئی بڑا رابطہ دونوں ملکوں کے درمیان نہیں ہے. اور جو پاکستان کی اب حکمت عملی ہے وہ نو لفٹ والی ہے، یعنی کہ اب ہم افغان طالبان سے اور ان کی قیادت سے اس طریقے سے کوئی بہت زیادہ بات چیت نہیں کر رہے. اس کی جو سب سے اہم جو مثال ہے پچھلے ماہ یعنی کہ 13 سپٹمبر کو پاکستان نے حکومت نے فیصلہ کیا تھا، جو پاکستان کے نمائندے تھے اور افغانستان اسپیشل انوائے امبیسڈر آصف درانی، ان کو اچانک سے ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. اور جب ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا تو وجہ یہی بتائی گئی تھی جو آصف درانی تھے ان کے کچھ پالیسی ڈفرینسز تھے ود حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. مثلا کچھ جو پالیسیز تھیں ان کو یہ بڑا اختلاف تھا کہ پاکستان کا یہ فیصلہ ہے جو پچھلے سال ہم نے کیا تھا کہ غیر قانونی طور پر جو افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں
ان کو واپس بھیجنے کے حوالے سے اس سے وہ متفق نہیں